جس روز میری ڈولی سسرال کے گھر کے صحن میں اتری، میری عمر 18 سال 4.5 مہینے تھی۔ والدین نے مجھے ایف اے سے آگے پڑھنے نہ دیا کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی اور لڑکے والے جلدی شادی کرنا چاہتے تھے۔ پڑھنے کا شوق مار دیا گیا اور میں کالج سے نکل کر سسرال کے گھر آ گئی۔ میرا سسرال اور میکا متوسط درجے کے گھرانے تھے۔ خاوند نے مجھے دل سے قبول کر لیا تھا۔ ازدواجی زندگی اچھی گزرنے لگی۔ پورا 1 سال ہنستے کھیلتے گزر گیا۔ ساس ماؤں کی طرح، نندیں سگی بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ دن کے وقت زیور کے بغیر رہنے نہیں دیتی تھی اور چاہتی تھی کہ دلہن بنی رہوں۔ میرا دلہا ان کا اکلوتا لڑکا تھا، اس لیے وہ مجھے اس کی لاڈلی دلہن سمجھتی تھی۔ میں 1 سال دلہن بنی رہی۔ دوسرا سال شروع ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ ساس مجھے بڑی غور سے دیکھتی ہے۔ ایک دن ایک ادھیڑ عمر عورت آئی تو ساس مجھے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، یہ ہماری دائی ہے، اس بیچاری کا یہی ذریعہ معاش ہے۔ اب آئی ہے تو اور کچھ نہیں تو اس سے پیٹ ہی ملوا لو، کچھ پیسے دے دینا، بیچاری دعا دے گی۔ مجھے پیٹ ملوانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اس سے بھی میں ساس کا لاڈ اور پیار سمجھ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ ساس کمرے سے نکل گئی۔ دائی نے پہلے تو میرے پیٹ کو ٹٹولا، پھر پہلو سے دبانا شروع کیا۔ ناف پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اس طرح 10-15 منٹ تک پیٹ کو مل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف گئی تو میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے دروازے تک آئی۔ ساس باورچی خانے میں تھی۔ دائی کو شاید معلوم نہ ہوا میں پیچھے کھڑی ہوں۔ اس نے میری ساس کی طرف کر سر ہلایا، جیسے اشارہ کیا ہو کہ نہیں۔ میں نے ساس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ اداس ہو گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ میرا پیٹ کیوں ملوایا گیا ہے اور دائی نے سر ہلا کر ساس کو کیا بتایا ہے۔ میں نے دائی کو پیسے دیے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ 1 سال گزر گیا ہے، مجھے تو اب تک ماں بن جانا چاہیے تھا۔ مگر دائی میری ساس کو مایوس کر گئی تھی۔ 1 مہینہ اور گزرا تو دائی ایک بار پھر میرا پیٹ ملنے آ گئی۔ جاتے جاتے سر کے اشارے سے میری ساس کو پہلے سے زیادہ مایوس کر گئی۔ دائی کے اشاروں ہی اشاروں میں 1 سال گزر گیا۔ تیسرا سال شروع ہوا تو ساس مجھے ایک شاہ صاحب کے پاس لے گئی۔ شاہ نے ایک کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں ڈال کر کہا، ایک لکیر ذرا گڑبڑ کر رہی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ بھی اپنی جگہ پر بہت جلد آ جائے گی، اگلی جمعرات کو پھر آنا۔ ساس نے میرے ہاتھ سے 500 روپے شاہ کو دلائے۔ اگلی جمعرات آئی تو شاہ کے 500 روپے اور کھڑے ہو گئے، مگر ساس خوش نہ ہوئی کیونکہ ان کے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس روح نے آنا ہے وہ ابھی ستاروں کی گردش میں بھٹک رہی ہے، آنے میں ذرا دیر لگے گی پر آ جائے گی۔ 2 مہینے بعد گلی میں آواز آئی، فال رمل دلیل۔ ساس دوڑ کر باہر گئی اور رمل فال والے کو اندر لے آئی۔ محلوں میں رہنے والوں کو معلوم ہوگا کہ قسمت کا حال بتانے والے ایسے وقت گلیوں میں آ کر رمل فال دلیل کی صدا لگاتے ہیں جب گھروں کے مرد اپنے کام کاج پر نکل جاتے ہیں۔ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، یہ ان کی ذہنی مجبوریوں اور نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ عورتوں سے ایسی استادی سے باتیں کرتے ہیں جو بالکل سچ معلوم ہوتی ہیں۔ ساس بھی انہی عورتوں میں سے تھی۔ ساس نے میرا ہاتھ جوتشی کے ہاتھ میں دے کر کہا، بابا جی اس کی گود کب بھاری ہوگی؟ جوتشی نے میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھی، پھر ایک کتاب کھول کر مجھ سے کہا، ان ہانوں میں سے ایک ہانے پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھو۔ میں نے ایک ہانے پر انگلی رکھ دی۔ ہانے پر ایک جل پری کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جوتشی نے 3 چوکور ٹکڑے اس کتاب پر پھینکے اور بولا، پری جل سے نکل آئی ہے، 4 چاند ڈوبیں گے پھر جل میں چلی جاوے گی، پھر 3 چاند ڈوبیں گے پھر جل سے نکل آوے گی۔
तब जाके मन की मुराद पूरी होवेगी। चिंता ना कर बीबी, ठंडे दूध को फूंके ना मार, जल पड़ी जल में रहती है, ये बड़ी भगवान है, जल थल कर देगी। 125 रुपया बाबे की हथेली पर रख, बाबा कुछ और बताएगा। बाबे के मन में कभी कभी मौज आती है। ज्योतिषी मन की मौज में 500 लेकर चलता बना, मगर बातें ऐसी बता गया कि सास और नंदों की बातें खुल गई। फिर 4 चांद डूब गए, फिर 3 चांद और डूब गए। जलपरी ने जलथल तो ना किया, बल्कि उसी जल में डूब गई। दाई ने पेट मला, सर का वही पुराना इशारा करके चली गई। सास का चेहरा उतर गया। अज़दवाजी जिंदगी का एक और साल गुजर गया। सास और नंदों का लाड प्यार भी गुजर गया, लेकिन हावंद के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। एक रोज़ वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया।